قتل الحسین لا بکربلا، حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، وہ کہیں اور شہید ہوئے تھے، کربلا میں تو خالی وہ پروسیس مکمل ہوا تھا۔ امام ان سے انتقام لیں گے، دشمنان اہل بیت کو امام زمانہ سزا دیں گے، اور پہلی سزا امام انہی کو دیں گے، باقی سب بعد میں آئیں گے۔ لیکن امام کے لشکر کے بہت سارے لوگ کہیں گے واہ مولا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت پیغمبر کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، آپ ان کو سزا دے رہے ہیں اتنے اچھے لوگوں کو۔ اب روایت کتاب میں لکھی تھی، میں نے پڑھ تو دی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو لکھا ہے کہ امام کی فوج اعتراض کرے گی امام پر، یہ اچھے اچھے لوگوں پر آپ کیوں سزا دے رہے ہیں، میں کیسے اس سے زیادہ واضح کروں، جو بڑے نیک لوگ۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ حدیث غلط لگ رہی ہے، کوئی شیعہ کبھی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں اور زیادہ کھل کے یہاں تک پہنچ گیا، کوئی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حدیث آئی ہے شاید غلط ہے، یہ نہیں ہوگا، امام زمانہ کی فوج کمپلین نہیں کرے گی، ہم نے اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے دیکھ لیا۔ آج کہیں کہیں ہمارے ممبروں پر دشمنان زہرا کا قصیدہ پڑھا جاتا، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جملہ کہا جا رہا۔ اچھا ذرا کوئی آدمی اگر بہت انصاف کرنا چاہے اپنے خیال میں، کہتا ہے ہاں برے تھے، اتنے برے نہیں تھے۔ ارے تو پھر کتنے برے تھے بتاؤ؟ یہ ہمارے ممبر پہ ہو رہا ہے۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے جب ظہور امام ہوگا، امام کی فوج میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں، مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بس اختتام، تو اب جو ہماری اصل تیاری ہے وہ امام کی تیاری ہے۔ اس سے مجھے بات کہنا تھی لیکن وہ تو ایک بالکل الگ تقریر بن جائے گی، تو بس اختتام، بہت اچھے نہیں تھے، یعنی کہنا بھی آپ کی توہین ہے، اس مجمع کے سامنے یہ جملہ کہنا بھی توہین ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سے آوازیں بلند ہوئی ہیں اکا دکا، پاگل قسم کے لوگ تو ہر دور میں رہے، لیکن یہ اکا دکا نہیں ہے۔ بس آخری جملہ، بات حق ادا نہیں ہوا لیکن شکر گزار اپنے بلانے والے انجمن سجادہ کیا بھی ہوں، آپ کا بھی ہوں، تو بات یہ ہو رہی ہے اچھے اور اتنے برے نہیں تھے۔ اچھا جب برے نہیں تھے تو پھر معصومین ناراض کیوں تھے؟ کہ ناراض بھی نہیں تھے۔ تو آپ یہ ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بات تو آپ کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ممبر کے بہت بڑے خطیب تھے، لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں آڈیو نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تقریر بس مجمع میں ہوتی تھی، جس نے سنی۔ خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی، اب کیا شخصیت تھی، اتنے بڑے بڑے مسائل کو وہ اتنا ہلکے پھلکے انداز میں حل کرتے تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، اسی پہ بات ختم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے جب اتنا دشمنی اہل بیت تو تھی لیکن کھل کے نہیں تھی، تو شیعہ سنی علماء اکثر مشترک جلسوں سے خطاب کرتے تھے، خصوصاً پنجاب، پاکستان کا جو پنجاب، انڈیا کا پنجاب نہیں، وہاں یہ بہت رواج تھا۔ اہل سنت ایک کلیم کرتے ہیں پاکستان کے کہ آج تک اردو زبان کا سب سے بڑا خطیب ہیں عطا اللہ شاہ بخاری۔ مشہور ہے کہ وہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، فجر تک ان کی تقریر چلتی رہتی تھی، مجال ہے کہ مجمع ٹس سے مس ہو جائے۔ اور مشہور ہے اتنا کہ ایک نہیں، ہمیشہ اگر کبھی وہ 8 بجے تقریر شروع کریں، 1 بجے رات کو ختم کر دیں، ممبر لوگ پبلک جانے نہیں دیتی تھی، اتنا خطیب کے جادو۔ موچی دروازہ میں جلسہ ہو رہا، عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں اور سحر طاری ہے مجمع پر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب شیعوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، اور دشمنان اہل بیت نے یہ چیزیں ہمارے درمیان پھیلا دی کہ رسول کی بیٹی اور اس زمانے کے حکمرانوں میں اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سب جھوٹی حدیث ہیں۔ پھر مولانا زیدی صاحب کی باری آئی۔ اب دیکھیں کوئی علمی جواب کا وقت نہیں، باری آئی ان کا جواب دینے کے لیے نہیں، تقریر میں سیکوینس میں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کتاب بخاری میں امام بخاری نے یہ لکھا، اور یہ لکھا، یہ آج تک گلے کی ہڈی، ساخطتن حتی ماتت، شہزادی اتنا ناراض رہی جب تک کہ موت نہیں آئی۔ کیونکہ آج کل بعض لوگ ذرا سا ڈائلیوٹ کرتے ہیں مسئلے کو، ہاں ناراضگی تھی وقتی کہاں نہیں ہوتی، پھر ٹھیک ہو گئے تھے۔ بخاری کتاب میں لفظ آ گیا، امام بخاری نے حتی ماتت، موت تک۔ مولانا زیدی صاحب نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں تھا،
امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ اختلاف اتنا تھا کہ مرتے دم رکھ رہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ان میں سے صحیح بخاری کون ہے. اب ہمیں صرف انتظار ہے اس امام کا جو مختار کے جہاد کو مکمل کرے گا. خدا بندہ آج کی اس رات کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں میں امام زمانہ کی حکومت دیکھنے کا موقع عطا فرمائے. زیارت امام اپنی جگہ، حکومت امام، اور ہم اس قابل رہیں کہ امام کی حکومت میں امام کے ساتھی بنے، ان کی تلوار سے قتل ہونے والے نہ بنے. یعنی غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. غم حسین کے سوا ان عزاداروں کو زندگی میں کوئی غم عطا نہ ہو. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین جو یقیناً اس وقت اعلی علیین میں اہل بیت اطہار کے درمیان نمی کا جشن منا رہے ہیں، ان کے درجات مزید بلند فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اور خدا بندہ جب تک کہ میرے حساب سے اہم دعا ہے باقی، جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوتا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہماری حفاظت کرنے والے، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. آپ سب کو یہ جشن مبارک ہو. اور جشن کے موقع پر بادشاہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. خدا بندہ ہم میں جو گناہوں کی قید میں ہیں ان کی اس قید سے ان کو رہائی عطا فرما، اور جو کسی پریشانی کی قید میں ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اور کب وہ وقت آئے گا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ظہور امام کے لیے بآواز بلند صلوات. مبارک مبارک مبارک.